آج 16 شعبان تیسری جمعرات کا دن ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں۔ آج جو شخص ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے پورے سال کے دن بدلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ لمحہ بار بار نہیں آتا۔ اگر آج غفلت ہو گئی تو پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ ابھی پڑھ لیں، دیر نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 16 تاریخ اور دن جمعرات کا ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ بابرکت دن ہے جب رحمت الہی خاموشی سے بند دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ کے حبیب نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بکثرت عبادت، استغفار اور دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب شعبان کی جمعرات آتی ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعرات وہ دن ہے جب بندے کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دن کو کبھی غفلت میں نہیں گزارتے۔ آج 16 شعبان کی یہ بابرکت جمعرات، اگر کوئی شخص صرف ایک مٹھی چینی پر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب کریم اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جسے اللہ اپنا بنا لے، پھر اگر پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ بگاڑنا چاہے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج کے دن پڑھا گیا یہ وظیفہ پورے سال کی تقدیر پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، بیماریوں کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، قرض اترنے کے راستے بننے لگتے ہیں، اور دل پر جمی مایوسی کی سیاہی رحمت کے نور سے ڈھلنے لگتی ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر معافی دیتا ہے، اور جمعرات کا دن اس پکار کو اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ اپنی زندگی کی تنگ دستی، پریشانیوں، بے سکونی، بیماریوں اور قرض کے بوجھ سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا سال سکون، خوشحالی اور آسانیوں کا سال ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج 16 شعبان کی اس مبارک جمعرات کو، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ چند لمحے نکالیں، ایک مٹھی چینی لیں اور پورے یقین، عاجزی اور سچے دل کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج مانگ لو، آج دل کھول کر مانگ لو، کیونکہ آج قبولیت کے لمحے ہیں، آج فیصلے بدلتے ہیں، آج زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی، آج جو مانگا جاتا ہے وہ رب کریم اپنے خزانے سے عطا فرما دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، بدقسمت ہے وہ انسان جو 16 شعبان کی اس بابرکت جمعرات کو بھی غفلت میں گزار دے، جو دنیا کے کاموں میں اس قدر کھو جائے کہ اپنے رب کے سامنے چند لمحے بھی نہ جھک سکے۔ آپ اپنے تمام کام ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج کا یہ چند منٹ کا عمل آپ کے پورے سال کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ لمحہ پا لیا تو آنے والا سال رحمتوں سے بھر جائے گا، اور اگر آج غفلت ہو گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے اس مبارک دن کی قدر کریں۔ یہ شعبان کی جمعرات ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے، اسے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ وہ نایاب اور آزمودہ عمل ہے جس نے لاکھوں بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنوار دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی برسوں کی اٹکی حاجتیں اسی عمل سے پوری ہوئیں، اور جن کے ویران گھر خوشیوں کے نور سے بھر گئے۔ آج کا دن معمولی نہیں بلکہ نہایت عظیم دن ہے۔ آج رب کی طرف سے اعلان رحمت ہے کہ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اگر کوئی اس کے حضور خزانے مانگتا ہے، من پسند نوکری کی دعا کرتا ہے، یا نکاح اور شادی کے دروازے کھلنے کی التجا کرتا ہے، تو میرا رب غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ دنیا حیرت سے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ شعبان کی یہ تیسری جمعرات تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ اگر یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر انتظار کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ آپ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، بس چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لے اور یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ نے آج قبولیت کا وہ دروازہ کھولا ہے کہ کوئی پکار خالی نہیں لٹائی جاتی۔ میں اس لیے ہر بات وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔
آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جیسے ہی آپ کے ملک میں شعبان کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ جائے تو اس نعمت کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، چاہے تو رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے اور نہ وقت کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہوں یا گھر میں بیٹھے ہوں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی برکت ایسی ہے کہ جس نے بھی پڑھا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آج رب کے سامنے دل کھول کر مانگے، یہ مت سوچیں کہ تھوڑا مانگوں۔ آج اگر اس کے خزانوں سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے دل و جان سے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ میں ایسے ہی نایاب وظائف اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے اعمال آپ تک ڈیلی کی بنیاد پر پہنچاتا رہوں گا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آج 16 شعبان تیسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں اور جیسے بھی وقت ملے بس چند لمحے اپنے رب کے نام کر دیں، ایک مٹھی چینی لیں اور باوضو ہو کر مصلی پر عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر اور آسان درود شریف صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر دل چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی درود پڑھے دل لگا کر ادب اور محبت سے پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں خود راستہ بدل لیتی ہیں۔ اس لیے اب ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی فریاد الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی شدید تنگ دستی سے گزر رہا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی مقصد ہے، اسے دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رکھ دے، پھر فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس وظیفے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا و ما فیہا سے آپ کا تعلق کر چکا ہے۔ یوں محسوس کریں کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہوئے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ وقت دل اور رب کے درمیان ایک خاموش ملاقات کا وقت ہے۔ یہی یکسوئی اس عمل کی جان ہے اور یہی خاموشی قبولیت کی کنجی ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک عظیم نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا وہ جلالی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد رب کریم کسی بندے کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، غربت، فقر و فاقہ اور محتاجی سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی رکاوٹوں کو، نظر بد، حسد، جادو اور شیطانی اثرات کو جڑ سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، کتنی نوکریاں چھوٹ چکی ہیں، کتنے پڑھے لکھے نوجوان نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں،
کتنے گھر بے اولادی اور بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن جادو، حسد اور شیطانی چالوں سے مارتا ہے۔ رزق میں بندش لگا دیتا ہے، انسان کو محتاج بنا دیتا ہے، فاقوں تک لے آتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور نشہ پوری کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے اور اللہ کی پناہ میں بھی آنا ہے۔ اسی لیے آج آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آپ یوں پڑھیں گے، یا قہارو ایک بار، یا قہارو دو بار، یا قہارو تین بار۔ اس طرح آپ یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، 11 بار پڑھنے کا مطلب صرف گنتی پوری کرنا نہیں، بلکہ اتنی محبت، یقین اور عاجزی سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ مصیبت، تنگ دستی، پریشانی، نظر بد اور حسد سے نجات کے لیے یا قہارو پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک غیبی فرشتہ موکل بن کر اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ دل کو رب سے جوڑ دینے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربانہ پڑھنا ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ جب بندہ اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ فریاد بن کر عرش تک پہنچتے ہیں۔ جب آپ اللہ پاک کو یا ربانہ کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، رکی ہوئی تقدیر حرکت میں آ جاتی ہے، نصیب کی دھند چھٹنے لگتی ہے، اور وہ کام جو ناممکن لگتے تھے ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ یا ربانہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ یوں پڑھیں گے، یا ربانہ ایک بار، یا ربانہ دو بار، یا ربانہ تین بار۔ اس طرح آپ یا ربانہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا ربانہ سے بہتر کوئی پکار نہیں۔ یہ رب کی نہایت پاکیزہ، نرم اور قبولیت سے بھرپور صفت ہے، اور جب کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ 11 بار یا ربانہ پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر اس کی طرف آتی ہے۔ بس جب آپ 11 بار یا ربانہ مکمل پڑھ لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب تک آپ 2 وظائف پڑھ چکے ہیں اور دل رب کی طرف جھک چکا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر بے حد عظیم صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ پاک کی لاڈلی صورت کہلاتی ہے، وہ صورت جسے اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور وہ سورہ کوثر ہے۔ آپ نماز میں بھی اس کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، اور اللہ والے اسے دولت والی صورت کہتے ہیں۔ وہ مائیں، وہ بہنیں جو آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق نہیں ٹکتا، ہمارے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، فقر و فاقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، آج بس ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانہ پڑھا، اور اب تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ سورہ کوثر وہ صورت ہے جو کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس کی بلند آواز سے گھر میں تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور نحوستیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا گیا، جسے دولت کا خزانہ کہا گیا، جسے پڑھنے والا پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہی سورہ کوثر اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اب اس کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور جب جب آپ اس سورت کی تلاوت کریں
تو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین جانیں یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوا، جن خطاؤں کی وجہ سے گھر میں فاقے آئے، جن کوتاہیوں کی وجہ سے پریشانیاں مسلط ہوئیں، اس صورت کی فضیلت اور برکت سے وہ سب ٹوٹنے لگتی ہیں، ہر بندش کھل جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہونے لگتی ہے اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں تو ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں۔ اب آپ نے آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ بابرکت عمل نامکمل ہے۔ آج آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو خاص طور پر رزق، فوری پیسوں کی ضرورت اور ہر قسم کی ضروریات کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ یہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے اور یہ فرشتوں کے وظیفے اور صحابہ کرام کا امتحان شدہ وظیفہ بھی ہیں۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری ہو چیختی ہوئی جسم سے نکل جاتی ہے۔ کئی سال کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، بے سکونی اور بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر کونے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ دوبارہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی پریشانی، چاہے وہ روزگار، نظر بد، حسد، جادو یا جنات سے متعلق ہو، یہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب توجہ سے سن لیں کہ یا حیو یا قیوم کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ اللہ رب العزت کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر بات، ہر جائز حاجت اور ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ آخر میں 11 بار یا حیو یا قیوم مکمل پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پر پھونک مار دیں تاکہ یہ عمل مکمل اور بابرکت ہو جائے۔ اب جب کہ آپ نے 4 وظائف مکمل کر لیے ہیں، پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو، دوسرے نمبر پر 11 بار یا ربانہ، تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، چوتھے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم، تو اب عمل مکمل کرنے کے لیے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور یوں آپ کا بابرکت عمل مکمل ہو گیا۔ اب سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے آج کل کیڑے مکوڑے اور اللہ کی مخلوق بھوکی اور پیاسی ہے، اس لیے آپ نے یہ چینی کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے یا ایسی جگہ جہاں چرند پرند اور حشرات اسے کھا سکیں، یا کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اللہ کی مخلوق اسے کھا لے۔ جیسے ہی یہ چینی کھائی جائے گی دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تنگ دستیاں دور ہوں گی اور زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی رزق کی تنگی، دولت کی کمی اور مالی پریشانیاں حل کر دے گا اور پورے سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت اور برکتیں آتی رہیں گی، یہاں تک کہ آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بے پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی بدولت فوری مدد آ جائے گی۔ یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پر رب کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور رب جھولیاں بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کریں کیونکہ قرآن کی تلاوت سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔
اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔